رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے اس میں، رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ آج ایک مرتبہ پھر پروگرام آ گیا ہے، جس پروگرام کا نام ہے بچوں کا رمضان، پروگرام کا نام ہے بچوں کا رمضان۔ آپ میں سے کون سا وہ بچہ ہے جو پروگرام کا نام بہت اچھے انداز سے بول سکتا ہے؟ کون ہے؟ ہاتھ کھڑا بولیے۔ بچوں کا رمضان۔ بہت اچھا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، ہاتھ کے اشاروں میں ذرا انداز اچھا ہو۔ جی دوبارہ۔ بچوں کا رمضان۔ بچوں کا رمضان۔ جی چھوٹے والے بچے کو دیں، ہاتھ کھڑے کریں۔ اور کون اچھے انداز سے بولے گا؟ مائک دیں، مائک۔ کیا بیٹا منہ کھل گیا لیکن آواز نہیں آئی؟ نام کیا ہے آپ کا؟ مائک اچھا لگتا ہے آپ کو؟ کسی اور کو دیں گے یہ مائک آپ؟ برابر والے بھائی میں اور کون بولے گا بھائی پروگرام کا نام؟ جی مائک لیں سے۔ بچوں کا رمضان۔ اور کوئی اور بچہ؟ ماشاءاللہ۔ جی بچوں کا رمضان، غصے سے بول رہے ہیں آپ، غصے سے۔ دوبارہ۔ بچوں کا رمضان، مسکراہٹ چلے گی، خوشی خوشی نظر آئے، خوشی۔ بچوں کا رمضان، اب گلا بھی ہو گیا تھا تھوڑا سا۔ دوبارہ۔ بچوں کا رمضان۔ واہ بھائی واہ۔ اور آپ بولیں بولیں۔ بچوں کا رمضان۔ کل عربی میں ہے بچوں کا رمضان۔ اور آپ مائک 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 مائک۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ واہ بھائی واہ۔ اور کوئی بچہ؟ بچوں کا رمضان۔ خوشی خوشی خوشی۔ بچوں کا رمضان۔ اور خوش ہو گئے؟ بچوں کا رمضان۔ جی اور بچوں کا رمضان، سب مل کر بولیں خوش ہو کر۔ بچوں کا رمضان، بڑوں کا رمضان، ہمارا رمضان، ہم سب کا رمضان، ہمیں رمضان سے پیار ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بڑے ہی پیارے پیارے سیگمنٹ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اور ایک سیگمنٹ شامل کریں گے جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے ختم رسل مکی مدنی، کون ہے تم سا کوئی
सियां का मदा कौन करे, सियां का मदा कौन करे, रहमत आलम सिवाए रहमत आलम तेरे सिवा दुखियों का मसीहा कोई नहीं ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौन तुम सा कोई नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों, कलाम शामिल हुआ। अब एक सेगमेंट शामिल करेंगे जिसका नाम है चलते चलते पूछते हैं। चलते चलते बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ सवालात करने हैं आपसे रमज़ान शरीफ के बारे में, तो क्या जवाब देंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे हम आपको। सवाल ये कि हम अपने रमज़ान शरीफ को किस तरह यादगार बना सकते हैं? 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ना चाहिए और अपने फैमिली वालों के साथ सहरी भी करना चाहिए और इफ्तारी करना चाहिए, और तरावी जो रकात हैं 20 रकात वो भी प्रॉपर तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, और नवाफिल भी पढ़ने चाहिए, इसी के साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ना चाहिए हमें। बहुत से ऐसे तरीके होते हैं कि आप रोज़े रखें, इबादत करें, तराबिया पढ़ें टाइम से, नमाज लाजमी पढ़ें। लोग सोते रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, वो बहुत गलत करते हैं। नमाज पढ़ें और अपनी ज़कात निकालें, ऐसे हम अपने रमज़ान को यादगार बना जी हाँ, बाज़ लोग होते हैं ना सो के रोज़ा गुजार रहे होते हैं। गुजार लेते हैं। जी हम अपने रमज़ान शरीफ को अल्लाह ताला की इबादत करके, रोज़े रख के, नमाज़ें पढ़ के, कुरान पाक की तिलावत करके, दूसरों की मदद करके हम उसको कामयाब बना सकते हैं। अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद कर सकते हैं, उसके घर में हम राशन वगैरह दे सकते हैं। रमज़ान शरीफ को हम इस तरह यादगार बना सकते हैं कि हम उसमें इबादत करें, रोज़े वगैरह रखें, नमाज़ वगैरह पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें और फ़ैज़ान मदीना में मदनी मुज़ाकरे अटेंड करें, अमीर सुन्नत की सोबत इख्तियार करें। ऐसी चीज़ें करना कि जो आप सारे साल नहीं करते, जैसे लाइक इबादत करते हैं लेकिन उस एतबार से नहीं करते, जैसे रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करना, नमाज़ों की पाबंदी, स्पेशली बाद जमात और फजर की नमाज़ पढ़ना, तो ये यादगार मोमेंट्स ही होते हैं मेरे ख्याल से। रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखें, कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ें पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। सवाल ये कि हम सहर और इफ्तार में अपने घर वालों की हेल्प किस तरह कर सकते हैं? सहर व अफ्तार में हमें हेल्प करनी चाहिए, और समझो कि हर तरीके से बाज़ार से सौदा सलफ ला के देना, ये भी एक हेल्प हैगी। उसके अलावा साथ कुछ ना कुछ उनकी हेल्प, जो घर के कामकाज वगैरह हैं उसके साथ उनका हाथ बटा के। इस तरह इस्लाम हमें तालीमात देता है कि हम अपने घर वालों की कामों में हेल्प करें, तो रमज़ान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि रमज़ान में कुछ रूटीन एक्स्ट्रा हो जाती है, सहरी इफ्तारी में कुछ एक्स्ट्रा अहतमाम हो रहा होता है, तो उसमें घर वालों का भरपूर साथ देना चाहिए। सहरी इफ्तारी में अपने घर वालों की हेल्प इस तरह कर सकते हैं कि हम उनके खाने बनाने वगैरह में उनका हाथ बटाएं, वालदा वगैरह के साथ, इसी तरह उठाएं सहरी के लिए। हम सहर व इफ्तारी में इस तरह मदद करा सकते हैं कि आप अम्मी का अपने हाथ बढ़ा सकते हैं और घर की इफ्तारी वगैरह सामान वगैरह ला सकते हैं। ये सब चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम अपने घर में और अच्छी तरीके से अपनी सहरी और इफ्तारी को अच्छी तरह कर सकते हैं। उनके लिए अच्छा खाना और अच्छी सहरी में कोई चीज़ लेके आएँ, कुछ लेके आ जाएं, सौदा वगैरह ले आएं। जी सौदा वगैरह लेकर आएँ। रमज़ान शरीफ एक अजीम महीना है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें इस महीने को जो है ना एक्स्ट्रा टाइम यानी वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीम जो है वो हम आम करें, और मस्जिद में हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, और बुराइयों से हमें दूर रहना चाहिए। रमज़ान मुबारक रहमतों बरकतों वाला महीना है, जहन्नम से आज़ादी वाला महीना है। इसमें इसकी रातों को हमें जाग कर और क़यामुल लैल में गुजारना चाहिए। रमज़ान शरीफ अगर आपको यादगार और मज़ेदार सा बनाना है ना, ये अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है मुसलमानों के लिए, और मैं रिकमेंड ये करूँगा कि फ़ैज़ान मदीना में आके एटलीस्ट 10 दिन का एतकाफ़ कर लें। कम से कम आप कर सकते हैं 10 दिन का एतकाफ़। इसमें ये होगा कि रमज़ान आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में रमज़ान है क्या और किस तरह इसको सेलिब्रेट किया जा सकता है। रमज़ान अल्लाह ताला ने हमारे को ऐसी रहमत दी है जिसमें हम सवाब कमा सकते हैं और सबकी मदद कर सकते हैं। काफ़ी सारा सवाब कमाते हैं, रोज़े रखते हैं, नमाज़ रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करने के हमारे को एक तौफीक देता है अल्लाह ताला। रमज़ान शरीफ की हर नेमत से फ़ायदा उठाना चाहिए, किसी नेमत से महरूम नहीं रहना चाहिए। रमज़ान शरीफ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान शरीफ अल्लाह ताला की रहमतों बरकतों का समझो कि बहुत प्यारा खूबसूरत महीना है। इसको हर साल रमज़ान को आखिरी रमज़ान समझ के गुजारना चाहिए। रमज़ान शरीफ बाबरकत महीना है, ये अल्लाह की तरफ से एक मुसलमानों के लिए एक तोहफ़ा है,
تو اس میں جتنا بھی ہو سکتا ہے اللہ نے بندے کو نوازا ہے تو اس میں غریبوں کا خیال رکھے، اپنے جو ہمسائے ہیں ان کا خیال رکھے، تو جس طرح سے کر سکتا ہے مدد ان کی کرے۔ اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے رمضان شریف کیا ہے؟ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ اچھا پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہوگا یہ کہ جو ہم پڑھیں گے وہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور کوشش کر کے خوشی والے انداز سے پڑھنا ہے۔ اس سیگمنٹ میں رمضان سے محبت کا اظہار ہے۔ چلیں جی، جس نے بھی لکھا ہے بہت شاندار لکھا ہے۔ سب مہینوں کی شان ہے، چہرے پہ مسکراہٹ، آپ نے بہت اچھا کیا، ٹھیک ہے؟ آپ دکھائیں، آپ ہوسٹ ہیں جیسے۔ سب مہینوں کی شان ہے رمضان، رب کا کتنا احسان ہے رمضان، سحری اور افطار میں مانگو، سحری اور افطار میں مانگو دعا، قبولیت کا سامان ہے رمضان۔ مسکرا کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، نیکیوں کا یہ فیضان ہے رمضان، رمضان۔ رمضان، کاش کہ پورا سال ہی رہتا، کاش کے پورا سال ہی رہتا، کاش کہ پورا سال ہی رہتا، کاش کے پورا سال ہی رہتا۔ امت کا یہ ارمان ہے، امت کا یہ ارمان ہے، امت کا یہ ارمان ہے امت کا یہ ارمان ہے رمضان، رمضان۔ رمضان، رمضان۔ شاباش شاباش، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہمیں رمضان مدینہ نصیب فرمائے، رمضان مکہ نصیب فرمائے، مکی کی سحریاں، مدینے کی افطاریاں نصیب فرمائے، آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور ماشاءاللہ ریکارڈڈ پیکج تیار کیا گیا ہے اور جس میں بچیوں کے لیے وہ خاص ایک پیکج ہے۔ کیا بات آج ہو رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹیچر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچیوں، کبھی کبھی کسی کی چھوٹی سی عادت بھی ہمیں بہت بری لگتی ہے۔ ٹیچر وہ کون سی عادت ہے؟ ٹیچر کیا یہ عادت ہم میں بھی موجود ہے؟ چلیں اس کا جواب تو ہمیں ویڈیو میں ملے گا۔ چلیں پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ماریا، آپ نے مجھ سے پوچھ کے اٹھائے؟ آپ ہی، میں نے تو بس تھوڑی دیر کے لیے لیا ہے۔ ماریا، چیز لینا بری بات نہیں ہے، مگر بغیر پوچھے لینا ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں نے سوچا اب تو میری آپ ہی ہے نا، اس لیے آپ سے پوچھنا ضروری نہیں۔ ماریا، اگر میں آپ کی کوئی چیز بغیر پوچھے لے لوں تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں آپ ہی، بس یہی بات ہے، ہمیں ایک دوسرے کی چیز اجازت لے کر لینی چاہیے۔ اجازت کے بغیر چیز استعمال کرنے سے دل میں نفرت اور ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے۔ سوری آپ ہی، اب میں کبھی بغیر پوچھے نہیں لوں گی۔ اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آج ہماری طرف سے۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ اس میں ہمارے ساتھ دو بچے ہوتے ہیں جی، ایک زادان صاحب اور ایک سید عزیر شاہ صاحب۔ آ جائیے جی، کیا ہے آج آپ کی طرف سے؟ آج بھی قیامت کے دن کے بارے میں ہے۔ قیامت کے دن کے بارے میں پڑھیے۔ ہر ایک چیز کی عمر ہے ایک مقرر، فنا ہونا سب کا لکھا ہے مقدر۔ جب پوری ہو مدت تو سب کچھ مٹے گا، نہ سورج رہے گا نہ پھر چاند ہوگا، نہ انسان و حیوان نہ کوئی سمندر، نہ باقی رہے کچھ زمین کے یہ اندر۔ یہ سب ختم ہونا ہے جس کی علامت، اسی کا تو نام ہے پیارے قیامت۔ قیامت سے پہلے نشانیاں بھی ہوں گی، یہ دنیا کی حالت ہمیشہ نہ ہوگی کہ اٹھ جائے گا علم اور جہالت بڑھے گی۔ نیکوں پہ دنیا بہت جلد ہنسے گی، بہت تیز گزرے گا اب وقت دیکھو، نہ ماں باپ کی ہوگی کوئی عزت بھی دیکھو۔ مساجد میں شور اور ہنگامے ہوں گے،
بروں کے ہی اونچے اب کارنامے ہوں گے. جو گانے باجے کا چرچا ہے عام, یہ بھی قیامت کا ایک ہے علام. پھر ایک شخص دجال باہر کو آئے, وہ جادو سے بارش اور سبزہ اگائے, مگر مومنوں کا وہ کچھ نہ بگاڑے. خدا اپنے بندوں کو اس سے بچا لے. پھر یاجوج ماجوج دنیا میں آئیں, لڑائی فساد اور قتل مچائیں. پھر آئیں گے مہدی سہارا بنیں گے, وہ باطل کے آگے نہ ہرگز جھکیں گے. پھر آسمان سے عیسیٰ اتر آئیں گے, اس جہان سے دجال کو مٹائیں گے. سبھی جھوٹے دین پھر مٹ جائیں گے, بس اسلام ہی کو سب یہاں پائیں گے. چلیں جی, قیامت کی نشانیاں آپ نے اشعار میں سنانے کی کوشش کی, ماشاءاللہ. آپ کیا بتا رہے ہیں؟ میں بھی قیامت کی نشانی بتائیے اشعار میں. آپ بھی زبردست زبردست. پھر ایک خوشبو چلے گی ہوا بن کے ایسے, مسلمان سبھی فوت ہوں گے پھر ایسے. نہ اولاد ہوگی پھر 40 سال تک, رہیں گے بس کافر یہاں ایک قول تک. وہ کاموں میں اپنے مگن جب ہوں گے تو سورہ اسرافیل اچانک وہ سنیں گے. وہ سن کر آواز بے ہوش ہوں گے, گریں گے وہ بے ہوش پھر مر جائیں گے. زمین آسماں اور پہاڑ اور فرشتے فنا ہو جائیں گے, سب ان کے رشتے فنا ہوں گے سارے. نہ ہو کوئی جاں بس ایک ذات اللہ کی ہوگی وہاں. خدا پھر اسرافیل کو زندہ کرے گا, دوبارہ وہ سور میں پھونک اب بھرے گا. سنی جائے گی جب وہ دوسری صدا, تو ہر ایک مخلوق ہو جائے گی زندہ. نبی ہمارے پہلے قبر سے اٹھیں گے, نورانی چہرے سے پردے ہٹیں گے. وہ صدیق کا ہاتھ سیدھے ہاتھ میں تھامے, اور فاروق اعظم کو بائیں ہاتھ میں تھامے. مکے اور مدینے کے جو لوگ ہیں پیارے, چلیں گے وہ محشر کو نبی کے سہارے. وہ پہنچیں گے سب مل کے میدان محشر, جہاں فیصلہ ہوگا اب سب کے سر پر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج ہمارے دونوں بچوں نے قیامت کی نشانیاں اشعار کے ساتھ سنائیں. تو پیارے بچوں, قیامت سننے کا شوق ہوتا ہے, قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی. تو قیامت تب آئے گی جب آئے گی. قیامت کی تیاری کرنی ہے, قبر کی تیاری کرنی ہے, حشر کی تیاری کرنی ہے, اور وہ تیاری ہم اسی زندگی میں کریں گے. تو اگر بچپن میں آپ لوگوں نے اچھی اچھی تیاری کی, اچھی اچھی عادتیں ڈالیں, تو یہی عادتیں پھر آگے چل کے بھی ہو جائیں گی. تو ماشاءاللہ یہ کڈس مدنی چینل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, اسی کی نشریات وغیرہ دیکھتے رہیں, اور جو کارٹونز وغیرہ ہوتے ہیں وہ دیکھیں. بس انہی طرف رہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا اچھا دیکھیں گے تو زبان سے بھی اچھا اچھا نکلے گا. چلیں ایک اور پیکیج کی جانب بڑھیں گے, جس میں ہمارے بچے دعوت اسلامی کے کاموں سے متعلق کوئی بات چیت کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. بچوں کا رمضان, رمضان بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ دعوت اسلامی اور رمضان میں خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان شریف کے مہینے میں دعوت اسلامی کس طرح مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کرتی ہے, اور دعوت اسلامی والے کیسے نیکیوں بھرے انداز میں رمضان شریف گزارتے ہیں. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اور آج ہم رمضان شریف میں اعتکاف کے تعلق سے دعوت اسلامی کی محنتوں اور کوششوں کا کچھ حال جانیں گے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے, اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس میں مسلمان دنیا سے کٹ کر اللہ پاک کے گھر میں اس کی رضا کے لیے ٹھہر جاتے ہیں. یہ ایک صدیوں پرانی عبادت ہے, بلکہ رمضان شریف کے مہینے میں اعتکاف کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان شریف کا بھی اعتکاف کیا, اور آخری 10 دنوں کا بھی. دعوت اسلامی اسی سنت مبارکہ کو زندہ کرنے کے لیے ہر سال رمضان شریف کے پورے مہینے میں مختلف مقامات پر اعتکاف کا شاندار اہتمام کرتی ہے, جن میں اعتکاف کرنا صرف مسجد میں بیٹھنے کا نام نہیں, بلکہ یہ دینی اور روحانی تربیت کا ایک سفر ہے. ہزاروں عاشقان رسول پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں, جن میں وہ وضو, غسل, نماز اور دوسری ضروری باتوں کا علم حاصل کرتے ہیں. فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سیکھتے ہیں.
گڑ گڑا کر اللہ پاک سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ کے لیے نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی تیاری کرتے ہیں۔ خاص طور پر امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے ان اعتکاف کا ایک بہترین حصہ ہیں جہاں لوگ عقائد، اعمال، سیرت، تاریخ اور زندگی کے کئی مسائل پر سوال کرتے ہیں، اور امیر اہل سنت انہیں محبت کے ساتھ علم و حکمت سے بھرپور جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ کئی سالوں سے اسی جوش اور جذبے کے ساتھ جاری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بڑے اسلامی بھائی ذمہ داران سے مل کر اعتکاف کے فارم فل کر کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن چھوٹے بچے کیا کریں؟ میں بتاتا ہوں۔ چھوٹے بچے اپنے ابو یا بڑے بھائی کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر انہیں کسی وجہ سے اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت نہ ملے تو وہ بالکل بھی ناراض نہ ہوں، بلکہ جیسا والدین کہیں ویسا ہی کریں۔ اللہ پاک ہمیں رمضان شریف کا ادب و احترام کرنے اور خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک اور سیگمنٹ ہم اسٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ جس سیگمنٹ میں یہ بزر راؤنڈ ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ نے بزر کا بٹن دبانا ہے، ٹھیک ہے میرے بچوں؟ نام کیا آپ کا؟ محمد انزل اتاری۔ محمد انزل اتاری۔ انزل اتاری۔ آپ؟ تتمیر رضا۔ تتمیر رضا، ماشاء اللہ۔ تو جس کو جواب آئے گا وہ فوراً بزر کا بٹن دبائے گا۔ اچھا، طریقہ کار یہ ہوگا، میں پورا سوال پڑھوں گا اور پھر جب ہم جی کہیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے بزر کا بٹن دبانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس سے پہلے بزر کا بٹن دبا دیا کسی بچے نے تو اس سے جواب نہیں لیا جائے گا، اور جواب درست ہوا تو 2 نمبر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے زمین پر ایڑیاں رگڑنے سے زمزم شریف کا چشمہ جاری ہوا؟ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جواب غلط ہے۔ جواب غلط ہے۔ چلے آپ صحیح جواب۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ جواب درست ہے۔ اسے آسان سوال تھا۔ آب زمزم کس طرف منہ کر کے پینا چاہیے؟ جی، کون؟ ٹیم بی بولا کریں۔ ٹیم بی، چلیں۔ خانہ کعبہ کی طرف۔ کعبے کی طرف رک کر کر آب زمزم شریف پینا چاہیے۔ ایک کاش ایسا ہو کہ ہم مسجد حرام میں ہو، خانہ کعبہ سامنے ہو، کولر سے پئیں۔ اس جنتی دروازے کا نام بتائیں جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوگا۔ جی، ٹیم ہے، چلیں۔ ریان۔ 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 ریان، کیا ہے؟ ریان۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ بس یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، بس پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ روزے رکھ رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ؟ بعض بڑے بچے، سمجھدار بچے روزے رکھ رہے ہیں۔ روزے رکھیں گے تو کس دروازے سے داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالی؟ ریان۔ ریان۔ روزے دار کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ ریان۔ ریان، جنت کا ایک دروازہ، اس کا نام ریان، ماشاءاللہ۔ حوض کوثر کون سے نبی علیہ السلام کو عطا کیا جائے گا؟ جی، ٹیم بی۔ بی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سبحان اللہ۔ امت محمدیہ سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں؟ جی، ٹیم بی۔ ٹیم بی۔ جی بھائی، کوئی بچے کہہ رہے ہیں ٹیم ہے، کوئی بچے بی۔ 69۔ 69 امتیں گزری ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس حساب سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کون سی ہو گئی؟ 70ویں۔ کون سی امت ہے؟ 70ویں۔ 70ویں۔ فجر کی اذان میں کون سے خاص الفاظ کہے جاتے ہیں؟ جی، ٹیم ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ الصلاۃ خیر من النوم، جواب
درست ہے. شعبان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ جی رمضان شریف. رمضان شریف. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جی ٹیم بی. ٹیم بی. ٹیم بی. 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 حنفی. حنفی. ہم کون ہیں؟ حنفی. جی ماشاء اللہ. حدیث پاک میں لاہور شریف کو کہاں کا خزانہ کہا گیا ہے؟ جی جنت کا. جنت کا. سبحان اللہ. حدیث پاک میں لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. سبحان اللہ. کون سے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے؟ جی بی. 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 جمعہ کے دن کو. جمعہ کے دن کو. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. حضرت مریم رضی اللہ عنہا کون سے نبی علیہ السلام کی والدہ ہیں؟ جی بی. اے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جواب درست ہے. شکریہ ادا کرتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ جی جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو فیصلہ ہو گیا. تو آج پہلی پوزیشن حاصل کی ہمارے پیارے بچے قطمیر رضا نے. دوسری پوزیشن حاصل کی ہمارے پیارے بچے انصل اتاری نے. سبحان اللہ. بیٹھیے. ماشاء اللہ. سیگمنٹ شامل کریں گے جس کا نام ہے فیضان صحابہ. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد ایوب اتاری اور میں ہوں محمد زین اتاری. آج ہم آپ کو بتائیں گے ایسے صحابی کے بارے میں جو چھوٹی عمر میں صحابی بنے. تو بچوں، جن خوش نصیب بچوں نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، ان میں حضرت صاحب رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں. آپ رضی اللہ عنہ سن 2 ہجری میں پیدا ہوئے. آپ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کے ہم عمر تھے. آپ اپنے ابو جان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں شریک ہوئے. آپ رضی اللہ عنہ اپنے بچپن کا ایک یادگار واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو میں بھی بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے ثنیۃ الوداع کی طرف گیا تھا. بچوں، حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کے سر کے درمیانی حصے کے بال کالے تھے جبکہ باقی سر اور داڑھی کے بال وائٹ تھے. اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، میں بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. تم کون ہو؟ میں نے عرض کی میں صاحب ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر مبارک ہاتھ پھیرا اور مجھے دعائے برکت سے نوازا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ لگنے کی برکت سے سر کے وہ بال کالے ہی رہے. پیارے بچوں اور کڈز منی چینل کے ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے وقت آپ کی عمر تقریباً 8 سال تھی. آپ رضی اللہ عنہ نے سن 94 ہجری میں مدینہ پاک میں وفات پائی. اللہ کریم کی حضرت صاحب رضی اللہ عنہ پر رحمت ہو اور آپ کی صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین. چلیں جی سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے شان رمضان. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. پیارے بچوں، آج شان رمضان میں ہم آپ کو ایک قصہ سنائیں گے، ایک واقعہ سنائیں گے اور اس کو واقعے کو بھی غور سے سنیں. ماشاءاللہ بڑے اچھے واقعات جو ہے وہ ہماری مجلس تیار کر رہی ہے. ایک بار کسی مزدور نے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی شخص کے انتقال کی خبر دی کہ وہ شخص جو ہے وہ انتقال کر گیا. فوت ہونے والا شخص مسافر خانے میں رہتا تھا، یعنی وہ جگہ جہاں مسافر لوگ رہتے ہیں، وہاں اس شخص کا کوئی جاننے والا نہ تھا. اس لیے بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس شخص پر رحم آیا اور وہ اس شخص کو دفنانے کے لیے مسافر خانے میں تشریف لے گئے. جب مسافر خانے پہنچے تو کسی نے بتایا یہ بڑا نیک آدمی تھا لیکن آج اس کے لیے کفن بھی نہیں ہے.
وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخص کی میت کو نہلانے کے لیے تیاری کر رہے تھے کہ اچانک وہ زندہ ہو گیا اور چیخنے لگا، ہائے آگ، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی، ہائے آگ، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی۔ یہ دیکھ کر اس کے سب ساتھی دوڑ کر بھاگنے لگے، اور ہے بھی ایک عجیب بات کہ مردہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے تو لوگ تو ڈر ہی جائیں گے، لیکن بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہیں رہے۔ وہ اس کے قریب گئے، اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا اور پوچھا، تو کون ہے اور تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا؟ اس شخص کا جواب جو ہے وہ دھیان سے سنیے گا۔ وہ کہنے لگا، میں ایسے برے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کرنے لگا۔ یہ سن کر وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے استغفر اللہ پڑھا اور کہا، اے بد نصیب، پھر تو تجھے سخت سزا ملنی چاہیے، اور تو مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا، میرے نیک اعمال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے دشمنی کی وجہ سے مجھے مرنے کے بعد گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا گیا، اور وہاں مجھے میری جگہ دکھائی گئی جہاں بہت بڑی آنکھ تھی۔ پھر مجھ سے کہا گیا، تو دوبارہ زندہ ہو تاکہ تو اپنے برے ساتھیوں کو سب کچھ بتا سکے، اور انہیں بتانا کہ جو کوئی اللہ پاک کے نیک بندوں سے دشمنی رکھتا ہے اس کا آخرت میں بہت برا انجام ہوگا۔ جب تو ان کو اپنے بارے میں بتائے گا پھر دوبارہ تجھے جہنم میں تیری جگہ میں ڈال دیا جائے گا۔ پیارے بچوں، اتنا کہنے کے بعد وہ شخص دوبارہ مر گیا۔ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسے اسی طرح چھوڑ دیا، پھر اس کے برے عقیدے والے ساتھیوں نے ہی غسل و کفن دے دیا۔ تو پیارے پیارے بچوں، ایسے لوگ جو کسی بزرگ کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں، کسی نبی علیہ السلام کے بارے میں یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کر رہے ہیں جو مناسب نہیں ہے، تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، ان لوگوں سے دور رہنا ہے۔ یہ ہیں برے لوگ، یہ ہیں برے لوگ، اور برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ابھی آپ نے سنا نا اس کا کتنا برا انجام ہوا، کتنا برا انجام ہوا۔ کیا بظاہر تو نیک تھا، نیکیاں کرتا تھا، لیکن اس کی نیکیاں بھی کام نہیں آئیں۔ وہ بغض رکھتا تھا، وہ دشمنی رکھتا تھا صحابہ اکرام سے، صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ ایسے شخص، ایسے لوگ جو کہ ہمارے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو برا بھلا کہیں تو ہم نے ان سے دور ہی رہنا، ان کو سننا ہی نہیں ہے، ان کی محفلوں میں ادھر ادھر ہم نے کہیں پر بھی نہیں جانا ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، ہیں حسن حسین بھی، اور ابو سفیان بھی، حضرت معاویہ، جنتی 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 جنتی۔ ماشاء اللہ۔ ایک اور سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے ڈوز اینڈ ڈوز۔ کون ہے دو بچے؟ آئیے آپ لوگ۔ چلیں جی، ماشاءاللہ، کیا بتائیں گے آپ؟ ڈوز۔ ڈوز بتائیں گے آپ؟ اس کے معنی کیا ہے؟ میننگ کیا ہے اس کی؟ ڈوز کی میننگ یعنی کہ یہ کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا سیگمنٹ کون سا ہے میرے بچے؟ ڈونس۔ زور سے تو بولو۔ ڈونس۔ ڈونس مانے یہ کام کرنا چاہیے، نہیں کرنا۔ تو یہ بتائیں گے اچھے کام اور یہ بتا رہے ہیں برے کام۔ جی، سحری کے لیے جلدی اٹھنا چاہیے۔ یہ کیا ہو گیا؟ زور سے ڈوز۔ ڈوز سب بولیں گے۔ روزے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ڈونس۔ روزے میں جتنی زیادہ ہو سکے عبادت کرنی چاہیے۔ ڈوز۔ روزے میں بھوک اور پیاس کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ کھجور سے افطار کرنی چاہیے۔ روزے میں غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ افطار کے بعد برتن سمیٹنے میں گھر والوں کی مدد کرنی چاہیے۔ افطار کے وقت جلدی جلدی نہیں کھانا چاہیے۔ رمضان شریف کا احترام کرنا چاہیے۔ رمضان شریف میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت و اختتام
اب انشاءاللہ کل بھی ہمارا پروگرام ہوگا جس کا نام ہے بچوں کا رمضان. رمضان بچوں کا رمضان. ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی, بچوں کے پیارے جوابات بھی, سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے اس میں. رمضان کی کیا شان, بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. رمضان بچوں کا رمضان. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا